جناب برکاتی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آیت مبارکہ کا مکمل متن آپ ارشاد کیجئے، اس کا ترجمہ اور شان نزول بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأویل الأحادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیہ مبارکہ جو آج کا موضوع گفتگو ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے، سبحان اللہ، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھایا ہے، مِن تأویل الأحادیث، باتوں کا انجام یا خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ مکمل کرے گا آپ پر اپنی نعمتیں، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی حقیقی آل پاک، ان پر، کما اتمہا، جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، علیٰ ابویک، آپ کے دونوں باپوں پر، سبحان اللہ، من قبل، اس سے پہلے وہ دونوں باپ کون سے تھے؟ ابراہیم و اسحاق، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آج کا موضوع گفتگو ہے، اور یہ سورہ یوسف شریف جو 12ویں پارے کے اندر سورہ مبارکہ اس کا آغاز ہے، اور اس آغاز کے اندر ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک خاص خوبی اور وصف کا اظہار فرمایا ہے جی، اور اس کے اندر ابتدا میں ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ چونکہ یہ ایک انتہائی حسین واقعہ تھا، اور اس یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکیہ ہے، اور مکیہ اس لیے ہے کہ چونکہ یہ اہل مکہ زیادہ تر آل اسماعیل سے تھے، جی، تو ان کے زیادہ محبت نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے سب کچھ ہم ہیں، لیکن حضور کو اللہ نے یہ کلام عطا کیا کہ جس کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بیان کرنا چاہیے، تو اسی لیے اس کے اندر چونکہ اہل مکہ فصاحت و بلاغت زیادہ رکھتے تھے، تو اس کے اندر بھی فصاحت و بلاغت کے الفاظ بہت زیادہ موجود ہیں، اور چونکہ وہ حسن و رعنائی کے دل دادا تھے، تو انداز تکلم بھی انتہائی حسین اور رعنائی سے لبریز ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے پہلے کہہ دیا، دعویٰ کر دیا پہلے کہ احسن القصص بیان فرما حضور بات بھی تو صاحب حسن و جمال کی ہے، صاحب حسن و جمال کی، اور اس بیان کے اندر بھی جمال ہے، کوئی شک نہیں، اور وہ کیسا جمال ہے آپ تھوڑا اندازہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سمیت یہ 12 بھائی تھے، جی 12 بھائی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ 12ویں پارے کے اندر بیان کیا بات ہے، اور سورہ یوسف کا نمبر بھی 12واں ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہم ان کے 12 کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی تو 12ویں والے کو ہی ماننے سبحان والے ہیں۔ اللہ، سبحان، تو یہ اس جو حسن احسن القصص سے مل رہا ہے، وہ ان کے انداز بیان سے بھی ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اصل میں آپ کا ایک بچپن کا خواب، اس کے اندر اس صورت کے اندر 3 خوابوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ ایک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنا بچپن کا خواب، اس کے بعد جب آپ قید میں تھے تو وہ 2 قیدیوں کے خواب کا بیان، اور اس کے بعد پھر وہ شاہ مصر، عزیز مصر جو تھا، اس کے خواب کا بیان۔ تو اس صورت کے اندر 3 خوابوں کا بیان کیا۔ پہلے خواب کی تعبیر بتائی نہیں گئی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا، لا تقصص رؤیاک، اے بیٹا اپنے یہ خواب جو دیکھا ہے یہ کسی کو بیان نہ کرنا۔ اور پھر 2 خواب جو پچھلے تھے ان کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بذات خود بیان فرما دی۔ اچھا علامہ صاحب، کسی مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ضروری حد تک اخفاء کرنا بھی جائز ہے؟
جی اخفا کرنا بالکل ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے، اور راز اگر افشا کر دیا جائے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور راز کو اپنے وقت پہ جب ظاہر کیا جائے تو وہ بذات خود ایک نعمت بن جائے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اے پیارے یوسف علیہ السلام آپ کے لیے کیا ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اللہ اپنی نعمت مکمل کرے گا۔ ہم اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کا اختصاراً عرض کر دیں، آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ بچپن کے اندر 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بات تو صرف اتنی تھی اور بچپن تھا، اور کوئی بھی کہہ کہ اس کو نظر انداز کر سکتا تھا کہ یہ بچپن کی بات ہے، لیکن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ صرف یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی ماہر۔ بے شک، چونکہ اللہ نے بعض نبیوں کو کسی نہ کسی خاص وصف کے اندر بہت ممتاز مقام دیا ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی تعبیر الرؤیا کے انتہائی بڑے ماہر تھے۔ اور جو اللہ نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اللہ اپنی نعمت مکمل کرے گا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر مکمل کی تھی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، ادھر اللہ نے فرمایا اپنی نعمت مکمل کروں گا، اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی اور اس کو مکمل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے، اللہ کے پیاروں کے اچھے واقعات کو بیان کرنا یہ حکم قرآن بھی ہے اور تقاضۂ اسلام بھی ہے۔ تو آج ہم بھی اسی لیے اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور۔ ماشاءاللہ۔